اور کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ بڑے سخی ہیں. رسول اللہ کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یہ وادی میں جتنی بھیڑیں ہیں جانور ہیں وہ مجھے دے دیں. سرکار کہتے ہیں وادی بھی تیری, بھیڑ بکریاں بھی تیری. تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد سے سوال کر کے کوئی خالی نہیں رہتا. یا اس کا دوسری ٹرم یہ ہے کہ محمد سوال کرنے والے کو اتنا دیتا ہے کہ اپنا بھی خیال نہیں کرتا کہ میرے پاس کچھ بچا ہے کہ نہیں, میں کل کیسا گزارا کروں گا. پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے یتیم ہونے کی یا والدہ کی اور والد کی دونوں کی ڈیتھ ہونے کی, جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ذرا کمال دیکھیے, مدینہ منورہ میں رونق افروز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک شخص بڑا بے چین پریشانی میں آتا ہے, میرا بیٹا نہیں مل رہا, اور کچھ بچے قریبی کھیل رہے ہیں جی. تو وہ ادھر جانے لگتا ہے اپنے بچے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں دھیان کرنا, بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا, اس کے نام سے پکارنا. اگر وہاں کوئی یتیم بچہ کھیلتا ہوا اور اس نے سنا کہ بیٹا کہہ کے پکارا جا رہا ہے, تو میرا تو والد نہیں ہے جو مجھے بیٹا کہے, تو اسے تکلیف نہ ہو. ذرا آپ انسانیت, ہیومن سائیکالوجی, سرپرستی اور دوسروں کی فیلنگز کا اس حد تک خیال, اس بچے کی فیلنگ کا خیال ہے سرکار کو کہ اس کو یہ محرومی نہ ملے کہ اس بچے کے تو والد ہیں جو اسے بیٹا کر کے بلاتے, میرے والد نہیں ہے. اس کا دل نہ دکھے. خود یہ ساری تکلیف اٹھائی ہوئی ہے اور ساری زندگی یتیموں, غریبوں, مسکینوں, کمزوروں کے والی بنے, ان کا سہارا بنے, اور ہر موقع پہ اس بات کا خیال رکھیں. جیسے میں ایک نان مسلم کا پڑھ رہی تھی کہ وہ اپنا ریزن بتا رہے تھے مسلمان ہونے کا, تو انہوں نے کہا جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی زیادہ محبت پیدا ہوئی کہ یہ کتنے بڑے پیغمبر اور نبی ہیں کہ جو اتنا زیادہ دوسروں کی فیلنگز کا خیال رکھنے والے ہیں. تو کہتے میں اتنا انسپائر ہوا کہ میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہوں. آپ ذرا دیکھیں نا, ایک مملکت کے سربراہ, ایک ریاست حکومت کے سربراہ, کتنے ایشوز ہوں گے, کتنے امپورٹنٹ چیزوں میں الجھے ہیں. یہودی وہاں پہ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں قریش مکہ تو ہر سال 2 سال بعد وہ جنگ کرنے پہنچ جاتے ہیں. کہیں کوئی صحابہ ملتے ہیں تو ان کو لوگ قتل کر دیتے ہیں. وہ رجی کا جو واقعہ ہے, لے کے دھوکے سے جاتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں جی. کہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مبلغ بھیجیں, اور ارادہ کیا ہے کہ ان کو ہم نہیں, ان کو ہم قیدی بنا کے قریش مکہ کے پاس بیچ دیں گے اور ہم پیسے کمائیں گے. یہ ساری تکالیف مسائل. اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ رہائش کا مسئلہ ہے. اتنے لوگ ایک دم ایک شہر میں آ گئے ہیں جس میں اتنے مکان ہی نہیں ہیں, نہ اتنے پیسے ہیں کہ نئے گھر کنسٹرکشن کر سکیں. روزگار کیسے چلانا ہے, کوئی ایک مسئلہ ہے. پھر یہی نہیں ہے, اب لوگ یہاں آ کے سیٹل ہو گئے ہیں تو یہاں کی معاشرت کیسے پھیلنی ہے, چیزیں کیسے سیٹل ہوں گی, ان کو سیوک فیسلٹیز کیسے ملیں گی. ایران کی ایک طاقت ہے, شام کی ایک طاقت ہے, یہ 2 بڑی طاقتیں ہیں, وہ بھی اپنا اثر و رسوخ دکھا رہی ہیں, اپنی طاقت دکھانا چاہتی ہیں. ادھر سے کفار مکہ کا بھی تھریٹ ہے. خیبر میں یہودی بیٹھے ہیں جو ہر وقت مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہوئے یہودی سازشیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں. پھر وہ اپنی قوم کو اللہ کا راستہ بھی بتا رہے ہیں, ایک نظام بھی دے رہے ہیں, زکوٰۃ سمجھا رہے ہیں کیا ہوتی ہے, پورا فائنینشل سسٹم دے رہے ہیں, تعلیم کے لیے پش کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرو. نہیں, کوئی ایک کام نہیں کر رہے, اور اس سب کے باوجود باریکیوں کا خیال رکھنا, ان سب کے ساتھ یہ احساس ہونا, خیال ہونا کہ اپنے بیٹے کو جا کے بیٹا کہہ کر آواز نہ دینا, اس کے نام سے پکارنا. اور سر پرسنل غم بھی ساتھ ساتھ چل رہے, یعنی بیٹوں کی وفات ہوئی,
بیٹیوں کے سامنے وفات ہوئی. جی جی سارا کچھ ہی ہے, سارا کچھ ہی ہے. یہ تو آقا کا ہی وہ ہے. آپ دیکھیں نا وہ کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہوگی, وہ کتنی مکمل ذات ہوگی کہ ان سب کے باوجود خوش مزاجی ہے, ان سب کے باوجود رحم دلی ہے. میں عمومی طور پہ زندگی میں دنیا میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا, تو کئی لوگ آپ کو بڑے تلخ ملتے ہیں. آپ ذرا ڈگ آؤٹ کریں نا تو آپ کو پتا چلتا ہے اس کا یہ حادثہ بھی ہوا, اس کا یہ حادثہ بھی ہوا, اس کا یہ دھوکہ بھی ہوا, اس سے یہ ٹریجڈی بھی ہوئی. ان ساری چیزوں نے, ٹریجڈیز نے, دھوکے نے, مسائل نے اس کے اندر تلخی پیدا کر دی ہے. یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. نہیں, ہنس ہنس کے باتیں کرنا بہت آسان ہے, سب چیزیں سیدھی چل رہی ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے, بہن بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ماں باپ بھی ہیں, اچھا روزگار بھی ہے, کوئی پریشانی آپ کو ہے ہی نہیں, آپ خوش مزاج ہیں. خوش مزاجی تو تب پتہ چلے گی نا کہ آپ ٹربل میں ہوں, پرابلم میں ہوں. وہ میاں محمد بخش صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے, وہ کہتے پھنس گئی جان شکنجے اندر جیوں بیلن وچ گنا. وہ جو جس سے گنے کا رس نکالتے ہیں نا, وہ ڈرم ہوتے ہیں لوہے کے, دونوں ڈرم یوں چل رہے ہوتے ہیں, اس کے درمیان میں گنا جاتا ہے تو اس کو پیس دیتا ہے, سب رس اس کا نکل آتا ہے, تو اس کو بیلن انہوں نے کہا ہے. پھنس گئی جان شکنجے اندر جیوں بیلن وچ گنا, رو پکارے رو محمد اج رو تمنا. رو کہتے ہیں رس کو, یہ جو ہم ریڈیو پہ پیتے بھی ہیں گنے کا رس, اس کو پنجابی میں رو کہتے ہیں. سو پتہ تو چلتا ہی کرائسس میں ہے نا, کسی کی خوش مزاجی کا, کسی کی پرسنالٹی کا, کسی کی سخاوت کا. علی ابن ابی طالب, بڑی خوبصورت آپ کی ایک سیئنگ ہے, آپ کہتے ہیں کہ جب رزق کی ساری کوشش کے باوجود, سارے اسباب کے باوجود رزق ملتا نظر نہ آئے تو صدقہ کر کے اللہ سے تجارت کرو. جب میرے پاس 2 کروڑ روپے بڑے ہیں اور مجھے کو کہے 2 لاکھ روپے دے دو صدقہ کے لیے, کسی ضرورت مند کو, مسجد کو, ہاسپٹل کو, یتیم خانے کو, مسافر خانے کو, کسی بھی چیز کے لیے, کسی بچے کی شادی کرنی ہے, کسی کی تعلیم کا خرچہ دینا ہے, کسی کے گھر بنانا ہے, بڑا آسان ہے. 2 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہے. نہیں, میرے پاس ہوں ہی 2000 روپے, جس سے میرا اگلا مہینہ پتہ نہیں کیسے گزرنا ہے, اور میں اس میں 1000 روپے دے دوں. اب 1000 روپے کوئی ویلیو نہیں ہے 2 لاکھ کے مقابلے میں, بٹ میری تو 50% ایسٹ ہے. میری تو ٹوٹل نیٹ ورتھ 2000 ہے, اس میں سے 1000 دے دیا میں نے, 50% نیٹ ورتھ دے دی. سو ان سب تلخیوں کے, پریشانیوں کے, مصیبتوں کے, مشکلات کے ساتھ خوش مزاجی. جی, سخاوت ایسی ہے کہ وہ ایک بدو آتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ بڑے سخی ہیں. رسول اللہ کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یہ وادی میں جتنی بھیڑیں ہیں, جانور ہیں, وہ مجھے دے دے. سرکار کہتے ہیں وادی بھی تیری, بھیڑ بکریاں بھی تیری. تو پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے محمد سے سوال کر کے کوئی خالی نہیں رہتا. یا اس کا دوسری ٹرم یہ ہے کہ محمد سوال کرنے والے کو اتنا دیتا ہے کہ اپنا بھی خیال نہیں کرتا کہ میرے پاس کچھ بچا ہے کہ نہیں, میں کل کیسا گزارا کروں گا. وہ ایک اور مجھے نعت کا شعر یاد آ گیا, مجھے بھی یاد آ رہا ہے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. بے شک. وہ کہتے ہیں نا سخاوت کے لیے مال و اسباب کی بات نہیں ہے, وہ سخاوت دل میں ہوتی ہے. جی آپ مکمل کیجیے. اور ایک وہ بھی تو بڑا پیارا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحاں تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مجھے جو یاد آیا تھا نا وہ اس سے مختلف ہے. دیکھا جو ان کو بانٹتے, یہ میں اس حدیث شریف سے ڈیرائیو کرتا ہوں. جی, جو کہا نا اس نے کہ محمد سے سوال کرنے والے کو محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ اپنی غربت کا خیال بھی نہیں کرتے. جی, اتنا لٹاتے ہیں. اور مجھے پھر جی سنائیے. دیکھا جو ان کو بانٹتے, جی, میں نے بھی بڑھ کے شوق سے. دیکھا جو ان کو بانٹتے, میں نے بھی بڑھ کے شوق سے. دستے طلب بڑھا دیا دستے عطا کے سامنے. وہ عطا کر رہے ہیں تو میں لینے والوں میں ہوں.
جی جب دیکھا کہ دینے والا کوئی کمی نہیں چھوڑتا جی واہ کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. کا بھلا ہو. واہ واہ. سو اس ساری ذمہ داریوں، ان ساری مشکلوں مصائب میں اتنی باریک بینی، اتنا خیال، اتنی. ایک اور واقعہ نا، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں واہ 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 سرکار ختمی مرتبہ، تو ایک بچہ بیٹھا رو رہا ہے. وہ رو کیوں رہا ہے؟ وہ اس کا کوئی پالتو پرندہ تھا، طوطا ہوگا، چڑیا ہوگی، کچھ اور ہوگی، وہ مر گئی. جی وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کی دل جوئی کرنے، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کا دل بہلاتے ہیں. جی ذرا کائنات کے سردار کو ذہن میں لائیے جی، جن کے ایک اشارے ابرو پہ دنیا بدل جائے گی. آپ نے دلجوئی کی جو بات کی، مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے. عید پہ وہ جو ایک یتیم بچہ رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر میرے والد ہوتے تو مجھے بھی نئے کپڑے لے کے دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن یا حسین میں سے کسی کا ڈریس اسے پہناتے ہیں، اور پھر جب جانے لگتے ہیں عید کا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے والد ہوتے تو وہ تو مجھے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے مبارک کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. تو اس حد تک میں کبھی اس پہ سوچتی ہوں، غور کرتی ہوں کہ عام انسان تو اس حد تک سوچتا ہی نہیں ڈیپلی، اور سوچ بھی لے تو اس پہ عمل نہیں کرتا. دیکھیں جی، میں سے باہر نہیں نکلتا. اعجاز احمد تو میں سے باہر نہیں نکلتا جی. میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اسے اٹھاؤں. لوگ کیا کہیں گے، یہ کس کو بٹھایا ہوا ہے، میرا سٹیٹس کیا ہے، اس بچے کا سٹیٹس کیا ہے. جی مجھے نا اگین ختمی مرتبت کی ذات اور زندگی میں آپ کو اتنا کچھ ملتا ہے، یقیناً، اور صرف عطا ملتی ہے، سخاوت ملتی ہے، انسان کا احترام ملتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے، اور دوسروں کے جذبات کا اتنا احساس کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. درست. تو وہ واپس ہم آ جائیں. سر میں اس میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب اس وجہ سے مجھے فیل ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقرب الہی کے معراج پر تھے. بے شک ایسے. اور ایک تو رحمت للعالمین، اور دوسرا ہے کہ جیسے واصف صاحب نے کہا نا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی اور غریبی سے گزرنا پڑا، کپڑوں مبارک پر پیوند لگے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی تقرب الہی کے معراج پر ہیں، تو وہ پھر مخلوق کے ساتھ بھی اتنے ہی رحم دل ہیں. درست ہے. اللہ کریم ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں سرکار کی محبت نصیب کرے، آپ کی سیرت پہ چلنا نصیب کرے، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اسے زندگی میں اپنانا، عمل کرنا نصیب کرے. اور میرا دل چاہ رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو کلوز کریں، آپ نے حضرت ابی طالب کی جو بات کی کہ جب تنگی غربت بہت زیادہ بڑھ جائے تو صدقہ دے کے اس کو دور کریں، تو علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب نے جی. اور بہت ہی پیاری بات، اس سے مجھے سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی بات یاد آئی کہ کسی نے ان سے یہ کہا کہ بہت زیادہ حالات تنگ ہیں اور کوئی سبب نہیں بن پا رہا باوجود کوشش کے، تو انہوں نے کہا بھوکے کو کھانا کھلائیں. انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے لیے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو بھوکے کو کیسے کھانا کھلائیں. تو انہوں نے یہ فارمولہ بتایا کہ جب بھی آپ کو لگے کہ رزق کی کہیں کمی آ رہی ہے تو دوسرے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، تو آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.